قرآن یہ کہتا ہے کہ انہو سورہ مبارکہ واقعہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ جو قرآن ہے یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے اور آپ اسے بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے. قرآن کہہ رہا ہے چھو نہیں سکتے. ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، اب تو مائکرو سیکنڈ بھی آ گیا، مائکرو سیکنڈ کے لیے میں حالت نجاست میں بغیر وضو کے قرآن کو چھونا چاہوں، کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کے 73 فرقے متفق علیہ ہو کے فیصلہ کریں گے حرام ہے. ہر بلا تفریق مذہب و ملت ہر مسلمان کہے گا حرام ہے. کیوں؟ کہ مولوی صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر طہارت کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے. صرف قرآن کو نہیں چھو سکتے. اٹھائیے توضیح المسائل، آغا سیستانی کا فتویٰ دیکھیے کہ حالت نجاست میں اگر آپ طہارت سے نہیں ہیں تو قرآن کو چھونا حرام ہے، ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین کے نام کو چھونا بھی حرام ہے. پیغام دے رہا ہوں، محفوظ کیجئے گا، خصوصاً نوجوان دوست پیغام دے رہا ہوں، محفوظ کیجئے گا اس سے. اگر آپ با طہارت نہیں ہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر آغا سیستانی کا فتویٰ آپ ائمہ کے نام کو بھی نہیں چھو سکتے. اب جو لڑکے ٹی شرٹ پہنتے لکھا ہوتا ہے یا حسین، دیکھیں نا ٹی شرٹ چل رہے، ٹی شرٹ اس پہ لکھا ہوا یا حسین. اگر آپ نے یا حسین والی ٹی شرٹ پہنی ہے تو 24 گھنٹے طہارت سے رہنا پڑے گا. اس لیے کہ نام حسین کو نجس کرنا حرام ہے. اگر یا حسین والی ٹی شرٹ پہنی ہے تو اس کا احترام ضروری ہے، اس کا احترام واجب ہے. اب یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہ عقیدت نہیں، یہ بد عقیدگی ہے کہ یا حسین والی ٹی شرٹ پہنی، آ کے ماتم کیا، پسینے میں ہوئی، اتار کے پھینک دی. ٹی شرٹ کو نکال کے واشنگ مشین میں جہاں پہ نجس کپڑے پڑے تھے وہاں ڈال دیا. آپ کی نگاہ میں حسین کا یہی احترام ہے؟ یہی ادب ہے؟ میسج ہے، پیغام ہے، جہاں جہاں تک آواز ہے پہنچا دیا جائے. چلا نا فیشن، ٹی شرٹ پہ لکھا یا حسین. مجھے ایسا لگتا ہے کرکٹروں سے آیا ہے یہ، جو ان کے نام پیچھے لکھے ہوتے ہیں یا حسین لکھا ہوا بڑے بڑے نام حرفوں. اگر آپ نے لکھوایا ہے تو سب سے پہلے تو بات طہارت رہنا پڑے گا، طہارت سے رہنا پڑے گا، اس کا احترام کرنا پڑے گا، ہر حال میں کرنا ہوگا. بلند ترین صلوات پڑھے مل کے. دیکھیں میرے نوجوان دوستوں، پیغام یہ کوئی عقیدت نہیں ہے. عقیدت یہ ہے کہ ان کے ناموں کا احترام کرو، ادب کرو. یہ بدعقیدگی ہے. لکھا ہے پسینے میں ہو گئی، اتار کے پھینک دی. ارے اس پہ مولا کا نام لکھا ہے، اسے اس جگہ ڈال دیا جہاں پہ نجس کپڑے پڑے، اس میں مولا کا نام لکھا ہے. مجھے اتنا بتائیے، اگر میں وہ ٹی شرٹ نہ پہنوں تو کیا میں عزادار نہیں؟ اگر میں یا حسین کی ٹی شرٹ پہنوں گا جبھی میں عزادار رہوں گا. عزادار وہ ہے جو حسین کی یاد میں ماتم کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تبرک بانٹتا ہے، احترام کرتا ہے، آپسی اتحاد بنا کے رکھتا ہے، اختلاف نہیں کرتا ہے، مجلسوں میں آتا ہے، فرش اعضاء کا احترام کرتا ہے، بزرگوں کا ادب کرتا ہے، بڑوں کا کہنا مانتا ہے، وقت پہ نماز پڑھتا ہے، باوضو رہتا ہے، وہ عزادار ہوتا ہے. تو عزادار بنو، کلاکار نہ بنو.
اگر میں نے وہ ٹی شرٹ نہیں پہنے تو بادشاہ والے مجھے کیا کہ عزادار ہی نہیں ہے. حرام ہے، نجس کرنا حرام ہے. اور بھائی 24 گھنٹے کوئی باطہارت نہیں رہ سکتا. اسی لیے جو ہماری دادی نانی تھی ان کی ذہانت کو جا کے سلام کیا کریں کہ جب بچے کو تعویذ پہنایا جاتا تھا تو تعویذ میں اپنا دکھا دیتا ہوں آپ کو، نکال، یہ ایسے ہوتا تھا کپڑے میں لپٹا ہوا. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اس تعویذ میں قرآن کی آیت ہے، اماموں کے نام ہے، اگر نجس ہو جائے گا تو بدن کا چھونا حرام ہو جائے گا. لہذا اس کی کوٹنگ کی جاتی تھی، اسے تعویذ کو کپڑے میں سل کے بچوں کو پہنایا جاتا تھا تاکہ فائدہ ملے، عذاب نہ ملے. لیکن اب فیشن کے نام پہ عزاداری میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. ٹی شرٹ یا حسین شو بازی. بھائی اگر آپ نے لکھوا لیا ہے تو احترام واجب ہے، اس کو نجس کرنا حرام ہے. پھر آپ اسے وہاں نہیں رکھ سکتے جہاں نجس کپڑے رکھے ہیں. اس ٹی شرٹ کو نجس کرنا حرام ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کالا لباس پہننا مستحب ہے. نام لکھوانے کو کسی نے نہیں کہا کہ لکھوائیے، آپ صرف خالص کالا لباس پہنے عزاداری میں.